بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے جب اپنی بیوی کی بات سنی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن جس چیز کا اس نے مطالبہ کیا تھا میرے لیے وہ ماننا ناممکن تھا۔ اگر میں اس کی بات مان بھی لیتا تو میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہ رہتا۔ میرا نام آصف ہے، ہم دو ہی بھائی ہیں۔ میرے والد کی کپڑوں کی دکان تھی جس پر ہم دونوں بھائی اسکول سے آنے کے بعد بھی اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ میرے والد کا ارادہ تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ہمیں کاروبار میں ہی لے کر آئیں گے۔ ان کا نوکری کروانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے بھی BA کے امتحان دینے کے بعد دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ پہلے تو پڑھائی میں سے جب وقت ملتا تھا تو ہم دونوں بھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک دکان پر چلا جاتا، لیکن اب میں مستقل ہی دکان پر رہنے لگا تھا۔ اس سے میرے باپ کو کافی سہولت ہو گئی تھی اور وہ کچھ وقت کے لیے گھر پہ آرام کرنے بھی چلے جاتے تھے۔ دکان پر مردوں اور عورتوں دونوں کے ہی کپڑے رکھے گئے تھے۔ دکان پر طرح طرح کی عورتیں کپڑوں کی خریداری کرنے کے لیے آتی تھیں۔ دکان پر 3 ملازمین بھی رکھے گئے تھے جو کپڑوں کو دکھاتے تھے اور کپڑوں کو طے وغیرہ لگا کے رکھ دیتے تھے۔ میں صرف کاؤنٹر پر ہی بیٹھا ہوتا تھا۔ تو ایک دن میں کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی دکان میں داخل ہوئی ہے۔ اس نے برقع پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں اس نے ایک شاپر پکڑا ہوا ہے۔ جب وہ دکان کے اندر داخل ہوئی تو دیوار کا سہارا لے کر چل رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت ٹھیک نہ لگی، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ لڑکی لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ پاس کھڑی عورتوں نے اسے سہارا دے کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ دکان کے تمام ملازمین بھی کھڑے ہو گئے۔ ایک ملازم نے گلاس میں پانی ڈال کر اسے پلایا۔ دکان پر کھڑی عورتوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اکیلی ہی ہوں۔ اس نے نقاب ہٹا کر جب پانی پیا تو میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ پانی پیتے ہوئے اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا تو میں نے اپنی نظریں اس سے ہٹا دی اور دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ وہ کیا سوچے گی کہ میں اس کی طرف کیسے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ایک دم اپنا نقاب دوبارہ چہرے پر گرا دیا۔ اس طرح 5-10 منٹ بیٹھنے کے بعد اس کی کچھ طبیعت سنبھلی تو اس نے کچھ کپڑوں کی خریداری کی اور جانے کے لیے اٹھی۔ تو اس نے ایک ملازم سے کہا کہ وہ اس کے لیے کوئی رکشہ روک دے۔ کچھ دیر کے بعد ملازم رکشہ لے آیا۔ اس نے ملازم کو اپنے گھر کا پتہ بتایا اور رکشے پر سوار ہو گئی۔ میں ملازم سے اس کے گھر کا پتہ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میں ملازم سے پوچھتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ لیکن میں نے ہمت کرتے ہوئے اس سے کہا کہ یہ جو ابھی لڑکی آئی تھی اس نے کہاں کا رکشہ کروایا تھا؟ تو اس نے مجھے پتہ بتا دیا، حالانکہ میں نے کبھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی تھی، لیکن میں اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر یہ حرکت مجھ سے خود بخود ہی ہو رہی تھی۔ میرا ارادہ اس کو آوارہ لڑکوں کی طرح تنگ کرنے کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا۔ گھر آ کر بھی میں اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ مجھے ابا نے 2-3 دفعہ ٹوکا کہ تم کہاں گم ہو، مجھے دکان کا حساب کتاب دو۔ پھر میں ہڑبڑا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ وہ لڑکی میرے حواسوں پر ہی سوار رہی۔ نہ جانے کیوں میں اس کا دوبارہ انتظار کر رہا تھا، لیکن میں اپنی حالت پر خود ہی ہنس رہا تھا اور میں دل سے دعا کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی دوبارہ میرے سامنے آ جائے۔ شاید وہ قبولیت کا ہی وقت تھا کہ اسی دن وہ لڑکی دوبارہ میری دکان میں داخل ہوئی، اور آج اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ بوڑھی عورت اس کی ماں لگ رہی تھی۔ آج بھی اس نے برقع پہنا ہوا تھا۔ میں آج بھی اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میری نظریں اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، اور اس چیز کو اس لڑکی نے بھی نوٹ کیا۔ جب انہوں نے کپڑوں کی خریداری کر لی تو وہ دکان سے باہر نکلنے لگی۔ میں بھی بلا ارادہ اٹھا اور اپنے ملازمین کو ہدایت دیتا ہوا دکان سے باہر آ گیا کہ میں کچھ دیر کے لیے کسی کام سے جا رہا ہوں، اور میں اپنی بائک پر سوار ہو گیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی رکشے پر سوار تھیں۔ میں اپنی بائک سے ان کا پیچھا کرنے لگا اور آخر کار میں نے ان کا گھر تک پیچھا کیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہو گئیں تو میں نے بائک موڑ دی اور دوبارہ واپس دکان پر آ گیا۔ اب میں نے اپنا پکا ارادہ بنا لیا تھا کہ میں کسی دن اس لڑکی سے ملوں گا اور اسے 2 ٹوک بات کروں گا۔ ہمارے شہر میں جمعے کے دن ہی تمام مارکیٹیں بند ہوتی تھیں۔ اس دن مجھے یہ موقع اچھا لگا۔ میں نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر اور تیار ہو کر گھر سے نکلا اور ابا سے کہا کہ میں کچھ دوستوں کی طرف جا رہا ہوں، اور میں نے اپنی موٹر سائیکل اس کے گھر کے سامنے روکی۔ اب میں اس کے گھر کے سامنے کھڑا تھا، لیکن میرا دل گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے اس لڑکی کے بھائی اور باپ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔
لیکن میں نے دل میں کہانی بناتے ہوئے دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر کے بعد ایک لڑکی کی دروازے کے پیچھے سے آواز آئی۔ تو میں نے کہا کہ اس گھر میں کوئی مرد موجود ہے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، آپ نے جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کریں۔ تو مجھے کچھ سکون ہوا، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے ہی ملنے آیا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے اپنے چہرے کو دوپٹے سے ڈھانپا اور دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر جھانک کر دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی ہے۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ لڑکی گلی کے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے گھبرا رہی تھی اور اس نے کہا کہ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ جلدی کہیں۔ میں بات کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی فون ہے؟ آپ اپنا فون نمبر مجھے دے دیں تاکہ میں آسانی سے آپ سے فون پر بات کر سکوں۔ تو اس لڑکی نے فوراً ہی اپنا نمبر بول کر لکھوا دیا۔ میں اس مرحلے کو بہت ہی مشکل تصور کر رہا تھا، لیکن یہ مرحلہ بہت آسانی سے طے پا گیا، کیونکہ یہی سننے میں آیا تھا کہ لڑکیاں اپنا نمبر آسانی سے نہیں دیتی۔ اس طرح میں فوراً بائک پر سوار ہو گیا اور گھر روانہ ہو گیا۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کو تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں چھت پر آیا اور اپنے فون میں سے اس کا نمبر محفوظ کیا اور اس کے نمبر پر کال ملائی، لیکن فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا، بیل جا رہی تھی۔ 2-3 دفعہ کرنے کے بعد بھی فون نہ اٹھایا گیا تو میں کچھ مایوس سا ہو کر بیٹھ گیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اسی نمبر سے دوبارہ کال آئی تو میں نے جوش میں آتے ہوئے فوراً فون اٹھایا اور سلام کیا تو اسی لڑکی کی آواز فون میں سے آئی۔ میں نے کہا کہ میں وہی لڑکا ہوں جو آج دوپہر کو آپ کے گھر میں آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھ سے میرا نام پوچھنے کے لیے میرا نمبر لیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں حوصلہ کرتے ہوئے اسے پوری بات بتانے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا، اور پھر میں نے کہا کہ جب آپ پہلی دفعہ میری دکان پر آئی تھیں تو مجھے آپ پہلی ہی نظر میں اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کے بعد میں نے ملازم کے ذریعے آپ کے گھر کا پتہ کروایا تھا، لیکن جب دوسری بار آپ میری دکان پر آئیں تو میں نے بائک سے آپ کے پیچھے رکشے کا پیچھا کیا تھا، اسی لیے میں آج آپ کے گھر آیا تھا تاکہ آپ سے کھل کر بات کر سکوں۔ وہ لڑکی خاموش ہی رہی، تو میں نے کہا کہ آپ ہی کچھ بولیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ سے کیا بات کروں۔ پھر میں نے ہی مزید بات بڑھائی اور آہستہ سے اس کے گھر اور خاندان کے بارے میں پوچھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں اور میری والدہ اکیلی اس گھر میں رہتی ہیں۔ اس کے والد بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے اور اس کا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ تو مجھے اس کی تمام کہانی سن کر دکھ ہوا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگوں کے گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں اور کچھ میری امی کپڑے سلائی کرتی ہیں، جس سے گھر کا نظام چل رہا ہے۔ پھر میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام ماریا ہے۔ اس طرح کچھ دیر میں اس سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے کہا کہ کیا میں آپ کو روزانہ کچھ دیر کے لیے فون کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اگر میری امی کو اس بات کا پتہ چل گیا تو میری کیا عزت رہے گی، وہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، جب آپ مجھے کہیں گی تب ہی میں آپ کو فون کروں گا۔ تو اس نے حامی بھر لی۔ اس طرح میں نے فون بند کر دیا۔ اس طرح اگلے کچھ دنوں تک اس کی طرف سے کوئی بھی رابطہ نہ ہوا۔ میں اس کی طرف سے ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں خود سے فون کر کے اسے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ادھر میرا باپ میری کاروبار میں بے دھیانی دیکھ کر مجھے ڈانٹنا شروع ہو گیا کہ میری دکان پر توجہ نہیں ہے، تمہارے کیا ارادے ہیں؟ میں نے خود کو کام کی طرف مصروف کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ لڑکی میرے حواسوں پر ہی سوار ہوئے جا رہی تھی۔ اسی دن مجھے ایک میسج موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ کیا میں آپ سے فون پر رابطہ کر سکتی ہوں، لیکن یہ وہ نمبر نہیں تھا جو میرے پاس محفوظ تھا۔ میں نے فوراً اسی نمبر پر کال ملائی تو اس کی آواز سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اس طرح کچھ دیر تک ہم آپس میں باتیں کرتے رہے اور پھر یہ ہماری روٹین ہی بن گئی کہ روزانہ دن میں 2 یا 3 دفعہ ہم اکثر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ مجھے اس سے بات کرنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ میں جس دن اس سے بات نہ کرتا میں سارا دن بے چین رہتا۔ میں ان جذبات اور احساسات کو کوئی بھی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا تمہاری کہیں منگنی ہو چکی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی تک میری کہیں بھی کوئی بھی رشتہ پکا نہیں ہوا ہے۔ تو میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں گھر میں اپنی امی سے اس کے بارے میں بات کروں گا تاکہ وہ میرے باپ سے بات کریں اور میرا رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں۔ میں کوئی خاص موقع دیکھ رہا تھا
تاکہ میں اپنی والدہ سے کھل کر بات کر سکوں۔ تو میں نے ایک دن اپنی والدہ سے اس کے بارے میں بات کی تو میری والدہ بات سن کر ہی بھڑک اٹھی اور کہنے لگیں کہ ہم نے تمہیں کاروبار اس لیے سکھایا کہ تم لوگوں کی ماں، بہنوں اور بیٹیوں پر نظر رکھتے پھرو۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، بس وہ لڑکی مجھے اچھی لگی تھی، آپ میرا رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں۔ تو میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا، اس طرح رشتے طے نہیں ہوتے، رشتہ طے کرنے کے لیے خاندان، حسب، نسب دیکھا جاتا ہے، اور تمہارا باپ تو کبھی بھی تمہاری یہ بات نہیں مانے گا، اسی لیے جہاں سے چلے ہو ادھر ہی رک جاؤ، مزید آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی والدہ کی دو ٹوک بات سن کر شرمندہ ہو کر بیٹھ گیا، لیکن میں اب واپس نہیں مڑ سکتا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خود میں حوصلہ پیدا کرتے ہوئے اپنے باپ کو ساری بات بتائی تو وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتے رہے، پھر مجھے کہنے لگے کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، ابھی تم نے دکان پر بیٹھنا کب سے شروع کیا ہے اور ساتھ ہی یہ کارنامہ سر انجام دے دیا۔ میں نے کہا کہ آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں تو میں اپنا پورا دل کاروبار میں لگاؤں گا۔ میرے باپ نے کہا کہ مجھے اس لڑکی کا گھر کا پتہ بتاؤ، میں اپنی طرف سے تمام معلومات لے لوں گا، پھر ہی مزید بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جب میں نے اپنے باپ کی یہ بات سنی تو میں خوشی سے جھوم اٹھا کہ مجھے اپنے باپ سے اس بات کی کوئی توقع نہ تھی کہ میرا باپ اتنی جلدی مان جائے گا۔ میں نے اپنے باپ کو اس لڑکی کے گھر کا پتہ دیا اور انتظار کرنے لگا، لیکن 3-4 دن گزرنے کے بعد بھی میرے باپ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے اس لڑکی ماریا کو بھی بتا دیا تھا کہ میں نے تمہارے بارے میں اپنے گھر میں بات کر لی ہے، کبھی بھی ہم تمہارا رشتہ لے کر تمہارے گھر آ سکتے ہیں، تو اس نے میری بات کا کوئی خاص جواب نہ دیا، کہنے لگی کہ یہ تو جب تمہارے والدین میرے گھر آئیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ 5ویں دن میں نے حوصلہ کرتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھا کہ میں نے جو آپ سے بات کی تھی اس کا کیا بنا؟ تو میرے باپ نے کہا کہ تمہیں کس بات کی جلدی ہے، تم تو ہتھیلی پر سرسوں جما رہے ہو۔ میں نے کچھ لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ کروانے کے لیے کہا ہے، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا، جیسے ہی کوئی جواب موصول ہوگا تو بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اگلے دن میرے باپ نے کہا کہ میں نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، وہ نیک اور شریف لوگ ہیں، دونوں ماں اور بیٹی ہیں، ان کے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے، تو کیا تم خالی عورتوں میں ہی رشتہ جوڑنا چاہتے ہو؟ کل کو تم ان کے گھر میں جاؤ گے تو کوئی مرد تمہارا استقبال کرنے کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے کہا کہ آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں، تو میرے باپ نے مجھے دیکھتے ہوئے اس رشتے پر حامی بھر دی اور کہا کہ ہم تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے رشتہ لے جاتے ہیں، اگر ادھر سے انکار ہو گیا تو ہم مزید ان کی منتیں سماجتیں نہیں کریں گے۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ اس طرح جمعے کے دن کو میرا باپ اور میری ماں ان کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے۔ میرے باپ نے بغیر کسی لگی لپٹی رکھے ان کے گھر میں یہ بات کی کہ میرے بیٹے نے آپ کی بیٹی کو دکان پر دیکھا تھا تو ادھر ہی پسند کر لیا، اس طرح وہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو لڑکی کی ماں نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے آنے کا احترام کرتی ہوں، لیکن اس میں میری بیٹی کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ کل کو آپ لوگ میری بیٹی کو اس بات کا طعنہ نہ دیں کہ میری بیٹی نے آپ کے بیٹے کو پھنسا لیا، بلکہ آپ کے بیٹے نے ہی ہمارے گھر تک اس کا پیچھا کیا ہے۔ اس طرح دونوں فریقین کی رضامندی سے رشتہ طے پا گیا اور میرے پاؤں خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں جلدی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا باپ کچھ دیر منگنی رکھنا چاہتا تھا، لیکن میری خواہش پر ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی اور اس طرح میری پسند، میری محبت رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ اس کو اس بات کی فکر تھی کہ پیچھے اس کی ماں اکیلی رہ جائے گی، تو میں نے کہا کہ تم اس بات کی بھی فکر نہ کرو، ہم تمہاری ماں کو بھی اپنے گھر میں لے آئیں گے، کیونکہ میرے باپ اور میری ماں کا اس معاملے میں دل بہت بڑا ہے، وہ کبھی بھی تمہاری ماں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اسی طرح ہوا۔ جب میں نے اس کی ماں کے بارے میں گھر میں بات کی تو میرے ماں اور باپ نے انہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ اس طرح اس کی ماں بھی ہمارے گھر میں رہنے لگی۔ وہ ہماری بہت ہی شکر گزار ہوتی اور دن رات خدا کا شکر ادا کرتی کہ ان کی بیٹی کو کتنے اچھے سسرال والے ملے ہیں۔ جیسے ہی شادی کے کچھ مہینے گزرے تو میری بیوی نے مجھے خوشخبری سنائی۔ میرے ماں باپ بھی خوشی سے نہال ہو گئے اور ادھر ہمارا کاروبار مزید بڑھ گیا۔ میری بیوی نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ میرے باپ نے پورے خاندان میں اور اپنی مارکیٹ میں مٹھائی تقسیم کی۔ ہر طرف خوشحالی تھی۔ میری زندگی بہت ہی پرسکون گزر رہی تھی۔ اس طرح میرے بیٹے کے 2 سال کے بعد میری بیوی نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا۔
میں جتنا بھی خدا کا شکر ادا کرتا وہ کم تھا۔ اس طرح میری بیوی کی ماں یعنی میری ساس بیمار رہنے لگی۔ میں نے ان کا پورا علاج کروایا، لیکن ان کی زندگی اتنی ہی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ تو میری بیوی غمزدہ رہنے لگی۔ میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کی زندگی اتنی ہی تھی، اپنے آپ کو اس غم سے نکال لو، گھر پر توجہ دو۔ اس طرح وہ کچھ حد تک سنبھل گئی، لیکن میں کافی دنوں سے غور کر رہا تھا کہ میری بیوی مجھ سے کھینچی کھینچی رہتی ہے اور ہر وقت روتی رہتی ہے۔ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں تو وہ میری بات کا مکمل جواب نہیں دیتی، بس مختصر سا جواب دیتی ہے۔ پہلے تو میں اس کے رویے کو اس کی ماں کے فوت ہونے کی وجہ سمجھ سکا، لیکن اس کے ماں کے فوت ہونے کے 2-3 ماہ بعد بھی اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی رہا۔ جب بھی میں اس سے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش کرتا یا اس کے پاس بیٹھتا تو وہ فوراً سے اٹھ جاتی۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان ہو رہا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم مجھ سے دور دور کیوں رہنے لگی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی قسم دے کر کہا کہ مجھے کھل کر بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ایسی بیماری لگ گئی ہے جس کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ میں نے جب اس کی بیماری کا سنا تو میں اسے ڈانٹنے لگا کہ اگر تمہیں کوئی ایسا مسئلہ تھا تو تم مجھے بتاتی، ہم کسی اچھے ڈاکٹر سے تمہارا علاج کرواتے۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ میری شادی کسی خواجہ سرا سے ہو جائے۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیسی بات کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے تم کس قسم کی بات کر رہی ہو؟ تمہیں اپنے بچوں کا کوئی خیال نہیں ہے؟ تم اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑنا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو اپنی بیماری کا علاج بتا رہی ہوں، اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے تو میں ایسے ہی تمہارے گھر میں رہتی ہوں، لیکن تم مجھ سے ہمیشہ دور ہی رہو گے۔ میں کافی دن اس کی اس بات کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں یہ بھی سوچتا رہا کہ اگر میں نے اس کی شادی کسی خواجہ سرا سے کروا دی تو میرے ماں باپ اور جاننے والے کیا سوچیں گے، میری لوگوں میں کیا عزت رہ جائے گی۔ لیکن میں اپنی بیوی کو بھی اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس کی بات مان لی، لیکن گھر میں یہ بات کرتے ہوئے ڈر رہا تھا، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ گھر میں کسی کو بھی یہ بات معلوم نہ ہو۔ اسی لیے میں اپنے ذہن میں ایک پروگرام ترتیب دینے لگا۔ اس سے پہلے میں اپنی بیوی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کسی خواجہ سرا کو جانتی ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں، وہ ایک ایسے خواجہ سرا کو جانتی ہے جو مجھ سے شادی کرے گا اور اس کے بعد مجھے طلاق دے دے گا۔ میں نے جب اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو میں مزید شرمندہ ہو گیا کہ میری بیوی نے اندر ہی اندر ساری معلومات اکٹھی کی ہوئی ہیں، اور مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کے علاج کے لیے بھی یہ ضروری تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور پھر عدت گزرنے کے بعد اس کا دوسرا نکاح ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں بات کی کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے شمالی علاقہ جات گھومنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو میرے والدین نے میری بات مان لی، کیونکہ ہم کہیں بھی گھومنے پھرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ اسی لیے میں اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر چلا گیا تاکہ دوسرے شہر میں جا کر اپنی بیوی کا اس کے ساتھ نکاح کروا دوں۔ اس طرح میں دوسرے شہر جا کے اس کے نکاح کے تمام انتظامات کروا دیے، لیکن میں اس وقت خود موجود نہ تھا کیونکہ میں اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس طرح جب اس نے نکاح کر لیا تو اس نے مجھے فون کر کے اطلاع دے دی، لیکن یہ پل میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ میرے بچے دائیں بائیں قدرت کی خوبصورتی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن میرا ذہن کہیں اور ہی گم تھا۔ اسی طرح ایک ہفتے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے رابطہ کیا اور اس سے ملنے کا کہا، کیونکہ میں اور بچے بھی اداس ہو گئے تھے، لیکن اس نے کہا کہ ابھی وہ نہیں آ سکتی کیونکہ ابھی وہ خواجہ سرا اسے نہیں آنے دے گا اور ابھی وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ میں نے جب اس کی بات سنی تو چپ کر گیا، لیکن میں جلد از جلد اس خواجہ سرا سے اسے طلاق دلوانے کے بعد خود اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا تھا، تاکہ گھر میں کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہو اور تمام معاملہ خاموشی سے ہی حل ہو جائے۔ لیکن میری قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس طرح کافی دن میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میری بیوی کا نمبر بن جا رہا تھا، اس لیے میں اس سے بات نہ کر سکا۔
اور جہاں جہاں مجھے ان کی موجودگی کا علم تھا میں وہاں بھی گیا، لیکن مجھے کہیں سے بھی ان کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا۔ اب مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ مجھے کسی خطرے کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اور اب میں دوسرے شہر میں پاگلوں کی طرح اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے بچے بھی خوار ہو رہے تھے۔ اسی طرح ایک جگہ پر میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میں دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا، لیکن جب ایک آدمی نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگایا تو میرے قدم وہیں رک گئے، اور پھر مجھے ہوش آیا کہ یہ وہی خواجہ سرا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہیں سے بھی خواجہ سرا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ یہ ایک نوجوان مرد تھا۔ میں حیران ہو گیا۔ میں اپنی بیوی کی طرف جانے لگا اور مجھے شدید غصہ بھی آ رہا تھا، اور اس شخص سے شدید نفرت بھی ہو رہی تھی جو میری بیوی کے پاس موجود تھا، جس نے میری بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ لیکن میں ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں یہ تمام اختیارات کھو چکا تھا۔ لیکن میں ایک امید رکھتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف جانے لگا۔ ابھی میں اپنی بیوی کو آواز دینے ہی لگا تھا کہ میری بیوی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ اس شخص سے کہہ رہی تھی کہ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں علم ہے کہ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتی۔ میں نے جب اپنی بیوی کی باتوں کو سنا تو مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ یہ تمام باتیں کسی اور شخص سے کر رہی ہے، اور اس شخص نے میری بیوی سے کہا کہ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اتنی مشکل سے تمہیں حاصل کیا ہے، اور اتنی بہترین پلاننگ بنا کر تو تمہارے شوہر کو بیوقوف بنایا ہے اور اس سے تمہیں طلاق دلوائی ہے۔ جب میں نے یہ تمام باتیں سنی تو مجھے ایسا لگا کہ زمین پھٹ گئی اور آسمان میرے سر پر گر پڑا۔ میری بیوی نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا اور اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر مجھ سے طلاق لی، اور میرے ہی ذریعے کسی اور شخص کے ساتھ شادی کر لی۔ ایک شدید غصے کی لہر میرے جسم میں دوڑی، اور میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنی بیوی کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا، اور میں نے کہا کہ میں تمہاری ساری باتیں سن چکا ہوں کہ تم کتنی بد کردار عورت ہو۔ تم نے مجھے بیوقوف بنایا اور مجھے دھوکہ دیا، اور اس شخص کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہی ہو۔ تو جب اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے، لیکن اس کی زبان سے کوئی بھی لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے جس طرح مجھے دھوکہ دیا ہے تمہیں بھی اسی طرح دھوکہ ملے گا، اور میں تمہیں تمہارے بچوں سے کبھی بھی ملنے نہیں دوں گا۔ میں اس سے یہ بات کر کے واپس ہوٹل میں آ گیا جہاں میرے بچے سو رہے تھے، اور پتہ نہیں میری آنکھوں سے آنسو کیوں رواں تھے، اور اب میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو اور اپنے بچوں کو کیا جواب دوں گا۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی بیوی کی بد کرداری کا اپنے ماں باپ کو اور اپنے بچوں کو نہیں بتاؤں گا۔ اس طرح میں اپنے بچوں کو لے کر گھر آ گیا۔ میرے ماں باپ نے مجھے اکیلے ہی اپنے بچوں کے ساتھ دیکھا تو وہ مجھ سے میری بیوی کے بارے میں پوچھنے لگے، تو میں نے کہا کہ میری بیوی کھائی کے پاس کھڑی تھی، وہاں سے وہ کھائی میں گر گئی۔ میں کافی دن تک اس کی تلاش کرتا رہا لیکن اس کی لاش نہ ملی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے اپنی بیوی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی نظروں میں خود کو نہیں گرا سکتا تھا۔ میرے ماں باپ کو بھی اس بات کا شدید صدمہ پہنچا۔ میری ماں نے میرے بچوں کو اپنے گلے لگایا اور کہا کہ میں انہیں کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ میرے بچے روزانہ ہی مجھ سے سوال کرتے۔ ایک دن میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ تم بچوں کی خاطر دوسری شادی کر لو، لیکن میں نہیں مانا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ سوتیلی ماں آ کر ان بچوں سے برا سلوک کریں۔ میں پہلے ہی خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ اس طرح کا فیصلہ کر کے میں مزید اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ میری ماں نے میرے بچوں کا بھرپور خیال رکھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں اور میرے بچے بھی سنبھل گئے۔ ایک دن میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی تو میرے ملازمین اسے کپڑے دکھانے لگے، لیکن وہ کوئی بھی کپڑا خرید نہیں رہی تھی۔ آخر کار میرے ملازم تھک ہار کر بیٹھ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ خود ہی اس گاہک کو ڈیل کریں۔ میں جب اس کے پاس گیا تو اس نے اپنا نقاب ایک سائڈ پر کیا، تو جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ میری سابقہ بیوی تھی۔ میں نے غصے سے دبی ہوئی آواز میں اس سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے جس شخص سے شادی کی تھی وہ شخص میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، مجھے روزانہ مارتا پیٹتا ہے، وہ مجھے تانے دیتا ہے
کہ جس طرح تم اپنے پہلے شوہر کو بے وقوف بنا کر میرے ساتھ چکر چلایا تھا، اسی طرح تم مجھے بھی بے وقوف بنا کر کسی اور کے ساتھ بھاگ سکتی ہو۔ میں اس کے ظلم سے تنگ آ گئی ہوں۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتی ہوں اور میں اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں ہرگز اپنے بچوں سے ملنے نہیں دوں گا۔ تمہاری یہی سزا ہے کہ تم ساری زندگی اپنے بچوں کی شکل دیکھنے کے لیے ترسو، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ۔ اس طرح وہ روتی ہوئی دکان سے چلی گئی، لیکن میں ساری زندگی اس عورت کو نہیں بھول سکتا جس کو میں نے بہت ہی محبت اور عزت دی۔ اب میرا عورت ذات سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔